میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ دو دیوتاؤں کی داستان میں آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ یہاں پہ انڈیا کے اندر سویلائزیشن لائے، عقل، فہم، تعلیم وہ لے کے آئے، اور یہ دونوں دیوتا یونان کے ہیں۔ ویسے دیکھیے یہ بھی ایک بات ہے، اب ایک ایتھیزم کی بات ہوتی ہے کہ جی فلاں ایتھیسٹ ہے، وہ کسی دیوتا کو، خدا کو نہیں مانتا۔ تو پہلے زمانے میں یہی دیوتا ہوتے تھے، انہی کو سارے مانتے تھے۔ پھر جب کرسچینٹی آئی تو لوگوں نے یہ دیوتا چھوڑ دیے تو ایتھیسٹ ہو گئے نا۔ آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے پرانے دیوتاؤں کے سارے ہی ایتھیسٹ ہیں ہم۔ اچھا، بہرحال بات یہ ہے کہ یہ دو دیوتا ہیں، ڈایونیسس اور ہیراکلیز، اور یہ یونانیوں کے دیوتا ہیں۔ ڈایونیسس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ وہ یوں کہ ڈایونیسس جو دیوتاؤں میں بادشاہ تھا، زوس، اس کا بیٹا تھا، اس کی ایک محبوبہ سے، سیمیلے اس محبوبہ کا نام تھا، جبکہ زوس کی اپنی بیوی ہیرا جو تھی وہ بڑی ڈومینیٹنگ قسم کی، ڈومینیرنگ عورت تھی اور بڑی حسد کرتی تھی باقیوں سے، سب سے وغیرہ ٹائپ کی تھی۔ اس سے چھپ کے کہیں اس نے معاشقہ سیمیلی سے لڑایا ہوا تھا اور اس سے وہ پریگننٹ تھی۔ تو اس دوران میں کہیں سیمیلی نے زوس سے کہا کہ تم مجھے اپنا آپ دکھاؤ اپنی دیوتاؤں والی تابناکی کے اندر۔ تو زوس نے جو اپنے آپ کو ظاہر کیا تو جناب وہ جو بجلی کڑک رہی تھی اور وہ جو تابناکی تھی وہ سیمیلی سہ نہ سکی، وہ بیچاری دستی مر گئی، وہیں پہ موقع پہ ہی مر گئی۔ اور وہ دیکھیں اس وقت 6 مہینے پریگننٹ تھی۔ تو زوس نے کیا کیا کہ اس نے اس کے پیٹ سے بچہ نکالا اور اس نے اپنے یہ جو پٹ ہوتا ہے، ران جو ہوتی ہے، اس کو چیر کے اس کے اندر اس کو پرو کے بند کر لیا، اور باقی جو 3 مہینے تھے وہ بچہ وہاں اس کے پٹ میں پیدا ہوا۔ تو ویسے گریک میں جو لفظ پٹ کا ہے نا وہ شاید میروس ہے، تو وہ وہاں پیدا ہوا، اور جب وہ نکالا جب زوس نے تو وہ اس نے ہیرا سے بچانے کے لیے وہ کسی بادشاہ کو اور اس کی رانی کو دے دیا کہ بھائی اس کو پالو، لیکن وہ ہیرا پھر بھی اس کے پیچھے پڑی رہی اور اس کو پاگل بھی کر دیا۔ وہ کہیں پھر دیس پھرتا رہا، کبھی ترکی چلا گیا، پھر وہ اپنا ایجپٹ بھی چلا گیا، افریقہ میں گھوما، انڈیا میں وہ کہتے ہیں کہ جی آیا، اور وہاں چونکہ ہمارے یہاں جی اس زمانے میں انگور نہیں ہوتے تھے، تو یہ ان کو بڑا شوق تھا گریکس کو، دوسروں کو نا باربیرین کہنے کا۔ باربروس جو گریک کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے فارنر، یا وہ جس کی زبان سمجھ میں نہ آئے، بربر کر کے بولتا ہو، تو وہ انڈینز کو وہ باربیرینز کہتے تھے۔ اور میں بار بار آپ کو بتا دوں کہ میں انڈیا، جو آج کا انڈیا، صرف اس کی بات نہیں کر رہا، میں سندھو گھاٹی کا جو دیس تھا، جو پہلے زمانے میں، کلاسیکل زمانے میں صرف وہی تھا جو پاکستان ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اور پھر انڈیا کی بھی بات کر رہا ہوں بیچ میں۔ تو وہ یہاں پہ وہ وائن بھی لے کے آیا اور ناچ گانا بھی لے کے آیا، کیونکہ اسی تو ننے سی سانتے پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ ویسے بھی ہم نے بنایا ہوا ہے نا کہ جی ہر چیز باہر والے نے ہمیں لا کے دی، ہم بالکل ننے تھے، ہم جانگلی تھے، ہمیں بالکل کچھ نہیں پتہ تھا۔ کسی نے کتابیں نہیں پڑھی پاکستان میں، کوئی نہیں پڑھنے والا، سب میراثی ٹائپ ہیں، سنی سنائی بات پہ ہم کہانی گھڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے لوگوں کو پتہ چلا کہ گریکس یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے سویلائزیشن لا کے انڈیا کو دی ہے؟ بہرحال واپس ڈایونیسس کی کہانی پہ ہم چلتے ہیں۔ تو ڈایونیسس یہاں پہ آیا اور اس نے یہاں پہ آ کے 3 پہاڑوں کا نام بھی رکھا۔ ایک اس نے پہاڑ کا نام میروس بھی رکھا، جو کہ گریس میں ایک پہاڑ کا نام تھا، تاکہ وہ یاد میں کہ میں اپنے باپ کی پٹ سے نکلا ہوا ہوں۔ اچھا، پھر جو دوسرا دیوتا ہے
وہ ہے ہیراکلیز، جسے رومنز ہرکولیز کہتے تھے اور ہم ہرکولیز کے نام سے اس کو جانتے ہیں۔ تو ہیراکلیز کا بھی یہی ہے کہ جناب وہ بھی کبھی زمانہ قبل از تاریخ میں یہاں پہ آیا تھا، اس نے آ کے یہاں پہ سویلائزیشن کی داغ بیل ڈالی، اور جب الیگزینڈر سوات میں تھا نا، تو وہ جو پہاڑ اوناسر ہے آج، جسے ہم اوناسر کے نام سے جانتے ہیں، وہ چکیسر کے سے نارتھ کی طرف ہے، وہاں پہ وہ الیگزینڈر جب اس پہاڑ پہ حملہ کرنے گیا، ساری پختون قبیلے ادھر جا کے پناہ انہوں نے لی تھی، جن کو یہاں اوڈے گرام میں اور بزیرہ میں بری کوٹ میں شکست ہوئی تھی، تو وہاں پہ وہ تھے۔ تو یہ الیگزینڈر ان کے پیچھے گیا، تو کہانی مشہور ہو گئی کہ جناب ہرکلیز آیا تھا اس سے پہلے، ہیراکلیز یہاں پہ آیا تھا، اور اس نے یہ جو پہاڑ ہے اوناسر، جس کو گریک اورنوس کہتے ہیں یا کہتے تھے پرانی تاریخ کے اندر، تو کہ جی وہ تھا جس نے اس پہاڑ کو فتح کیا، ورنہ اس کو تو کوئی فتح نہیں کر سکتا تھا، بس الیگزینڈر ہی سی پھر پیو جن نے آگے فتح کی تھا۔ تو یہ انہوں نے داستانیں بنائی ہوئی تھیں۔ اور پھر عام ہے میگاستھنیز، جو کہ چوتھی صدی کے آخری سالوں میں قبل مسیح کی صدی چندر گپت موریہ کے دربار میں سفارتکار امبیسڈر بن کے آیا تھا، سلوکس نکٹور کا، جو کہ الیگزینڈر کے جرنیلوں میں سے ایک تھا اور جس نے سیریا اور ایران کے اوپر سلطنت کرتا تھا، تو وہاں سے وہ یہاں پہ سفارتکار بن کے آیا ہوا تھا۔ اس نے ایک کتاب بھی لکھی، 12-15 سال یہاں پہ رہا، تو پھر ظاہر ہے ایک اس نے انڈیکا تو لکھنی تھی، تو اس کی انڈیکا میں بھی یہی ہے کہ جناب یہ جو تھے ہمارے دیوتا، یہ یہاں پہ لے کے آئے، یہاں تو وائن نہیں اگتی تھی، اور یہ جو آئی ہوئی جگہ جگہ لوگوں کی دیواروں پہ چڑھی ہوئی ہے، کسی یونیورسٹی میں بھی آپ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی دیواروں پہ چڑھی ہوئی ہے، میرے گھر میں بھی ایک دیوار پہ آئی ہوئی چڑھی ہوئی ہے، کہ یہاں پہ تو ہوتی نہیں تھی، یہ ڈایونیسس لے کے آیا تھا، اور ہیراکلیز اور ڈایونیسس نے ان لوگوں کو آ کے عقل اور دانش دی، یہ پہلے جانگلی تھے۔ میگاستھنیز ایک بات اور بڑی دلچسپ لکھتا ہے، کہتا ہے یہ جو انڈیا کے لوگ ہیں، یہ کمال کے لوگ ہیں، یہ اپنے دیس کو نہیں چھوڑتے کبھی۔ بڑی گڈی گل ہے، ہن جنوں ویکھو کشتی تے بہ بہ کے ڈبن ٹر پیندا ہے اوتھے جا کے میڈیٹرینین وچ۔ تو خیر وہ جناب بات یہ کرنی ہے کہ کیا وہ ہمیں سویلائزڈ بنا کے گئے؟ ہم جو اتنے جاہل ہیں کہ الیگزینڈر کا گھوڑا آیا، اس نے پتھر چاٹا تو پتہ چلا کہ یہاں تو نمک ہے، تو نمک کی کان کھل گئی گھوڑا کے اندر۔ اور میں ایک میراثی کو جانتا ہوں جو کہ مر چکا ہے، اب بہت سال ہو گئے مر گیا، اس نے مجھے 1994 میں بتایا، یہ اس کے لفظ میں آپ کو سنا دوں، پھر سکندر اعظم دے جرنیل مرکوکس نے کھوڑا آباد کیتا تے نمک کڈنا شروع کیتا۔ میں نے اسے کہا یہ مرکوکس کا نام تم نے کہاں سے لیا؟ اب یہ میراثی لوگ تھے، شہزادہ زلفی کے پتہ نہیں کیا اس کا اس قسم کا کوئی نام تھا، اور پڑھا وڑا انہوں نے کچھ نہیں تھا، تو یہ ہم نے ان سے لے لیا، اور وہ کہ جی باہر سے آنے والا ہی ہمیشہ ہم سے بہتر ہے، ہم نہیں ہیں بہتر۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میراثیوں نے یہ اب ایجاد کی تھی کہانی کہ نمک الیگزینڈر کے گھوڑے نے اب نکالا، یہ 1970 کی دہائی کے اندر تو تھی نہیں۔ میں تب کھاریاں میں فوج میں ہوتا تھا، اور میں ایک بار 2 دن کی چھٹی تھی تو میں بسوں پہ بیٹھ کے کرتے کرتے کھوڑا پہنچا، اور وہاں پہ میں جا کے منت شنت کر کے میں آئی سی آئی کے ریسٹ ہاؤس میں بھی رہا۔ آئی سی آئی کے ریسٹ ہاؤس کے باہر بہت سال بعد 1990-91 میں میں نے دیکھا کہ ایک پھٹا لگا ہوا، اس پہ یہی داستان لکھی ہوئی ہے، یعنی یہ 1970 میں یہ کہانی اب موجود نہیں تھی، یہ ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی، 1990 میں میراثیوں نے ایجاد کر دی تھی، نمک پہلے سے نکل رہا تھا۔ اب وہ جو گریکس کہتے ہیں، جیسے میگاستھنیز بھی کہتا ہے، آریان جو الیگزینڈر کا ہسٹورین تھا، اس نے بھی ایک کتاب لکھی جس کا ٹائٹل انڈیکا ہی تھا، جیسے میگاستھنیز کی کتاب کا تھا۔ تو وہ دونوں یہ لکھتے ہیں کہ جی یہاں ہم تو سویلائزیشن ہم لوگ لائے۔ ویسے آپ ڈایونیسس کی یہ تصویر دیکھیں، ہر وقت اس کے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا ہوتا ہے، کیونکہ شراب بنانی اس نے ہمیں سکھائی،
پہلے ہمیں نہیں آتی تھی، اور پھر یہ شراب پیتے ہوئے بھی تھے دکھایا گیا. اور ہیراکلیس تو ویسے ہی ہیرو تھا، تو وہ تو اس کی تو حیت جو ہے وہ ہے ہی. اور اب آپ اگر تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جاؤں، جب الیگزینڈر آیا ہے 326 قبل مسیح کے اندر یہاں پہ، تو ٹیکسلا کی یونیورسٹی جو تھی وہ بسلنگ یونیورسٹی تھی، قائم دائم تھی، پڑھائیاں ہو رہی تھیں، دنیا جہان سے لوگ، پڑھی لکھی دنیا جو تھی اس زمانے کی، اس سے لوگ آتے تھے یہاں پہ پڑھنے. ادھر نالندہ کی یونیورسٹی قائم تھی. ٹیکسلا کی یونیورسٹی 700-800 سال قبل مسیح میں کہیں بنی تھی، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی ایک آدھا سال کہیں پہلے بنی ہو. اور نالندہ کی جو یونیورسٹیز تھیں یہ دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹیز ہیں. یعنی ہم یہاں پہ پڑھ رہے تھے، جبکہ وہاں تو چھوٹے چھوٹے اسکول تھے گریس میں. جیسے ایرسٹاٹل کا اسکول تھا جو کہ الیگزینڈر کا استاد تھا، چھوٹا سا اسکول تھا. اس سے پہلے ساکرٹیز، وہ بھی چھوٹے چھوٹے اسکول تھے. اس طرح سے نہیں تھا کہ دنیا جہان جو پڑھی لکھی دنیا تھی وہاں سے لوگ آ کے یہاں پہ پڑھتے ہوں. تو اور یہ ٹیکسلا کی اگر آپ صرف بات کریں تو 700 قبل مسیح میں اگر ہومر ایلیاڈ اور اوڈیسی لکھ رہا تھا، تو 700 قبل مسیح میں ہمارے ویاس نے مہابھارت لکھ ڈالی. اور اسی کو 100 سال 150 سال بعد پانینی کا زمانہ تھا جس نے سنسکرت کے گرامر کے اصول لے ڈاؤن کر دیے. پھر یہاں پہ ایک ڈاکٹر کا بھی بتایا جاتا ہے جو کہ آنکھوں کا اسپیشلسٹ تھا اس زمانے کے اندر، گھوشا اس کا نام بتاتے ہیں تاریخ کے اندر. وہ یہاں پہ ٹیکسلا میں رہتا تھا. تو صرف ٹیکسلا ہی ایک جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں پہ یہ کام ہو رہے تھے، اور بھی جگہیں تھیں. اور ہم نے کتنی دریافت کی ہیں ابھی تک، ہمیں تو اتنی ملی بھی نہیں ہے، ہم نے ڈھونڈی بھی نہیں ہے. آہستہ آہستہ وقت گزرے گا تو آگے ہمیں پتہ پڑے گا کہ اور کہاں کہاں کیا کچھ ہو رہا تھا. سوات میں مجھے یقین ہے کہ بہت کچھ ہو رہا تھا. یہ جتنے آپ کو منگورا اور سیدو شریف میں پرانے آثار ملتے ہیں وہاں پہ بڑا کچھ ہو رہا ہوگا. تو اب پھر آپ کا اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں کہ اور بڑے لوگ کون یہاں پہ گزرے، تو چانکیہ جس نے ارتھ شاستر جیسی کتاب لکھی وہ ہمارے یہاں کا تھا. تو یہ گریکس کو یہ پتہ نہیں کیا تھا کہ وہ ہم لوگوں کو جاہل سمجھتے تھے، یا دنیا کو یہ کہتے تھے کہ ہیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا دنیا نے کون سا آ کے دیکھنا ہے. الیگزینڈر کے ساتھ جو گریکس آئے وہ تو دیکھ گئے کہ یہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور کتنی مہذب اور سویلائزڈ قوم ہے یہ، ان کے کس کس قسم کے بڑے شہر ہیں. تو وہ دنیا کو یہی بتانا چاہتے تھے کہ نہیں جی صرف ہم گریکس ہی ہیں جو کہ سب سے اونچے ہیں. تو وہ ہر ایک کو باربیرین کہتے تھے، ہمیں بھی باربیرین کہتے تھے. حالانکہ الیگزینڈر کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھی جب وہ ہمارے ٹیکسلا کے فلسفیوں سے ملا، اور ایک کو کلیان کو ساتھ بھی لے کے گیا اپنے کہ میں نے فلسفہ سمجھنا ہے، انڈیا کا فلسفہ جو ہے. تو یونانیوں نے ایک گند ڈالنا شروع کیا جس میں میں میگیستھنیز کو دوش دیتا ہوں کہ اس نے لکھا کہ جناب ڈایونیسس اور ہیراکلیز نے آ کے ہمیں عقل اور مت ہماری سیدھی کی. اور اس کے بعد ہم جو دیسی لوگ ہیں، خاص طور پہ ہم جو ادھر کے مسلمان اور پنجابی لوگ ہیں، انہوں نے یہ بنا لیا کہ جی ہر چیز جو ہے نا وہ ہمیں باہر سے ہی لا کے کسی نے دی، ہم بالکل نور نخید تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا. تو ایسا نہیں تھا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹیکسلا میں کیا کچھ ہو رہا تھا. کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی تھیں، رگ وید لکھی جا رہی تھی. وہ تو شاید ٹیکسلا میں نہیں لکھی لیکن پڑھی تو جاتی ہوگی. وہاں پہ لوگ گاتے ہوں گے وہ نظمیں جو رگ وید کی ہیں، سندھو کی شان میں جو نظمیں ہیں وہ گاتے ہوں گے. تو یہ ہم لوگ بہت آگے تھے بڑی دنیا سے. یعنی
اس سے بھی اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو موہنجو دڑو اور ہڑپا اور لوتھل اور کالی بنگن اور یہ بڑی جگہیں تھیں جہاں پہ بڑی بڑی آبادیاں تھیں اور بڑے بڑے لوگ رہتے تھے. تو یہ بات نہ آپ مانا کریں جب آپ کو کوئی بتائے کہ ہم نورے نکھید ہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا.